ایک سوال بار بار نگاہوں سے گزر رہا ہے اور اسے بار بار شیئر بھی کیا جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہندوؤں نے یوگ دیا، سکھ نے لنگر اور بودھ اور جین نے اہنسا دیا ہے، اسلام نے کیا دیا ہے؟ اسلام نے اس دنیا کو کیا دیا ہے؟ تو جواب میں کیا دوں، کیونکہ اگر جو عقل رکھتے ہیں، جنہوں نے دنیا دیکھی ہے، جنہوں نے کتابیں پڑھی ہے، وہ جانتے بخوبی کہ اسلام نے کیا دیا ہے اور اسلام کا کتنا اہم کردار ہے پوری دنیا کو سنوارنے میں اور اس میں حسن و جمال پیدا کرنے میں۔ پہلا یہ تھا کہ یوگ ملا ہے۔ میں کہتا ہوں اسلام نے جو نماز جیسی عبادت دی ہے، اس سے بڑا یوگ، اس سے بڑی ورزش کوئی نہیں ہو سکتی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ سکھ نے لنگر دیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اسلام نے، تم صرف ایک لنگر کی بات کرتے ہو، اسلام ہر روز لنگر کی بات کرتا ہے، یعنی لنگر سے مراد یہ ہے کہ غریبوں کی مدد کرتا ہے۔ تو اسلام چاہے وہ رمضان کا موقع ہو، زکوٰۃ کی صورت میں دے رہا ہے، عید الفطر کے موقع پر دے رہا ہے، اگر بندہ قسم توڑ دے تو کفارے کے طور پر اسے دینا ہے۔ یعنی اسلام نے، اور زکوٰۃ کے طور پر یا بقرعید کے موقع پر جب وہ اپنے جانور کی قربانی کرتا ہے تو 3 حصے میں سے 1 حصہ اسے غریبوں کو دینا ہے۔ یہ تو 2-3 چیزیں میں نے گنائی ہے، باقی اگر آپ کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو معلوم چلے گا کہ اسلام نے غریبوں کو حق دینے کا اور اسے دان پردان کرنے کا جو تصور دیا ہے، جو پیغام دیا ہے، پوری دنیا میں اور کسی مذہب نے نہیں دیا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ بودھ اور جین نے امن، شانتی اور اہنسا دیا ہے۔ اسلام کے نام ہی سے امن اور شانتی کی روشنی نکلتی ہے، خوشبو نکلتی ہے۔ امن و شانتی کا تو دائرہ بڑا وسیع ہے، بڑا ہے، لیکن اسلام نے کتنی امن اور کتنی شانتی کی بات کی، آپ غور کریں۔ اسلام کہتا ہے کہ جب تم راستے سے گزر رہے ہو، اگر کوئی پتھر گرا ہے اسے ہٹا دو۔ یعنی کسی بھی شخص کو، یہاں پہ صرف یہ نہیں کہ مسلمان، صرف یعنی پورے راہگیر میں سے کوئی گزرنے والے کو تکلیف نہ ہو۔ اگر تم اب راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹاتے ہو، کوئی پتھر ہٹاتے ہو، کوئی کانٹا ہٹاتے ہو، تو اسلام کے نظریے کے مطابق اللہ تعالیٰ تمہیں صدقے کا ثواب دے گا۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بندہ مومن کامل نہیں، پکا مسلمان نہیں، جس کے پڑوسی اس سے پریشان ہوں۔ یعنی پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، انہیں امن شانتی کا پیغام دینا ہے، انہیں ان کے ساتھ اہنسا کا برتاؤ کرنا ہے۔ امن و شانتی کا پیغام جو اسلام نے دیا ہے، کہیں اس کا تصور موجود نہیں ہے اسلام کے علاوہ۔ میں نہیں کہتا کہ دوسرے مذاہب میں نہیں ہے، لیکن اسلام نے جو تصور پیش کیا ہے اس کی مثال پوری دنیا نہیں پیش کر سکتی ہے۔ رہی بات اہنسا کی، رہی بات امن و شانتی کی، تو انسان تو چھوڑو، انسان کے ساتھ جو ہمدردی، جو اس کے ساتھ اخلاق اور اس کے ساتھ جو ہمدردی اور حسن سلوک اور اچھے برتاؤ کا جو پیغام دیا ہے، اس کا دائرہ تو بڑا وسیع ہے، وہ آپ پڑھیں گے تب معلوم ہوگا۔ لیکن جانوروں کے ساتھ محبت کا، جانوروں کے ساتھ امن کا، جانوروں کے ساتھ شانتی کا، ان کے خیالات کا اسلام نے کیا پیغام دیا ہے، مختصراً سمجھے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں ایک اونٹنی دوڑتے حضور کے قدم مبارک میں آئی، رونے لگی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا، خاموش ہوئی۔ پھر اس نے کچھ اپنی زبان میں بڑبڑایا تو سارے کائنات کے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جنہیں اللہ نے بے شمار زبانوں کا علم دیا تھا، جانور کے زبان کو سمجھتے ہیں، کہا اس کا مالک کہاں ہے؟ اس کے مالک کو بلایا گیا۔ آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اس جانور کو، اس اونٹنی کو کھانا کم دیتے ہو، کام زیادہ لیتے ہو۔ تو ارشاد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تنبیہ کی۔ تو بتائیے، امن و شانتی، حسن اخلاق کا یہ پیغام ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جانوروں کو دیا ہے، تو انسانیت کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، پوری دنیا کے لوگوں کے ساتھ کیا امن ہے، کیا پیغام ہے، آپ پڑھیں گے تب جانیں گے۔ لیکن اگر غیروں کو صرف سنیں گے، نفرت آمیز باتیں سنیں گے، جن کو اسلام کی معلومات ذرہ برابر علم نہیں ہے، تھوڑا بھی جن کو گیان نہیں ہے، ان سے اگر اسلام سمجھیں گے تو آپ کے دماغ میں صرف نفرت ہی پیدا ہوگی۔ اور ان کا مقصد بھی یہی ہے، وہ اسلام کو پڑھتے تو نہیں ہیں، بلکہ ہوائی باتیں لا کر کے مسلمانوں پر تھوپتے ہیں، غیروں پر تھوپتے ہیں۔ تو جس نے سوال کیا ہے کہ کسی نے یوگ دیا ہے، کسی نے لنگر دیا ہے اور کسی نے اہنسا دیا ہے، میں دعوے کے ساتھ، پوری دلیل کے ساتھ، پوری چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ اسلام نے تینوں چاروں چیزیں دی ہے جو تم نے اپنے سوال میں لکھا ہے، بار بار دہرایا ہے۔ اللہ اکبر اللہ